چند دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جاگ کر اس کا کفن اتارا، اور جب کفن اتار کر جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا اور اس نے میری شہوت کو ابھار دیا۔ میں پلٹا اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے آئے تو راستے میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے نوجوان کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے۔ اب میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ میں کیا کر بیٹھا اور میں سخت پریشان ہوں، لہٰذا مہربانی فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش فرما دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رو رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کیوں روتے ہیں؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا۔ راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو کوئی بڑا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا تھا اور بہت رو رہا تھا۔ اس کی آہوزاری نے مجھے بھی رلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اندر آنے کی اجازت مرحمت فرما دی تو وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں بھی رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے اللہ کے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی بندے کو قتل نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ایسا کون سا گناہ ہے کہ جس کو تو اتنا بڑا سمجھتا ہے؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بہت بڑا ہے، کیونکہ میں کئی سالوں سے کفن چوری کا کام کرتا تھا، مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضروریات پوری کرتا تھا۔ چند دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جاگ کر اس کا کفن اتارا، اور جب کفن اتار کر جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا اور اس نے میری شہوت کو ابھار دیا۔ میں پلٹا اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو مجھے یوں آواز آئی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حالت جنابت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب اس آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا روب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کو بھی بہت تعجب ہوا اور آپ نے فرمایا کہ واقعی تو نے بہت بڑا گناہ کیا، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان اٹھا اور روتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محبوب بہت ناراض ہیں، کہیں کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے منہ سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے، اس لیے وہ باہر چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو سیدھا پہاڑوں میں چلا گیا۔ وہ نوجوان 40 دن تک نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتے رہا اور معافی مانگتا رہا۔ اس کے دل کو آگ لگی ہوئی تھی، وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کو منا رہا تھا۔ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا اور کہتا کہ اے میرے مالک، میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اے اللہ، میں اب کہاں جاؤں؟ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ جب اس نے 40 دن معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو منا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے سلام پیش کیے اور عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے محبوب، بتائیے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اور ساری مخلوق کو پیدا فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ باتیں ہو گئی تو تیسری بات پوچھی گئی کہ مخلوق کو میں معاف کرنے والا ہوں یا کوئی اور معاف کرنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب، اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی کہ میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ اس نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو خوشخبری سنا دو کہ تیری عاجزی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی اور پروردگار نے تیری مغفرت کا پیغام بھیج دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔